السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ یاسمین راشد کا چیف جسٹس کے نام خط میں جلد انصاف کا مطالبہ۔ ہم بھی 10 مہینے سے انصاف ملنے کی امید کر رہے ہیں۔ اچھا ہو اگر ہمارے جیتے جی ہمیں انصاف مل جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط میں موقف۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ ہم بھی 10 مہینے سے انصاف ملنے کی امید کر رہے ہیں۔ اچھا ہو اگر ہمارے جیتے جی ہی ہمیں انصاف مل جائے۔ کیا ہمیں بھی انصاف کے لیے 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ خط میں یاسمین راشد نے لکھا ہے کہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف کا اپنے خط میں مزید کہنا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، 50 سال کے بعد آخر کار بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا، عدلیہ نے اپنی غلطی مان لی، ہم بھی 10 مہینے سے انصاف ملنے کی امید کر رہے ہیں۔ اچھا ہو اگر ہمارے جیتے جی ہی ہمیں انصاف مل جائے۔ امید ہے ہمیں انصاف ملنے میں 50 سال نہیں لگیں گے، ہمیں جلد انصاف دیا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے خط میں لکھا ہے کہ عوام کا پیسہ ذاتی تشہیر پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ راشن کی اشیاء پر نواز شریف کی تصویر اس وقت لگائیں جب آپ اپنی جیب سے ادائیگی کریں، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ مریم بی بی آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کر سارا نظام تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو گلبرگ میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت منظور کی تھی۔ یاسمین راشد دیگر مقدمات میں گرفتاری کے باعث رہا نہیں ہو سکیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے یاسمین راشد کی ضمانت پر فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے یاسمین راشد کو 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے قبل بھی لاہور ہائی کورٹ نے 13 مئی کو یاسمین راشد کی رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن انہیں 9 مئی سے متعلق مزید مقدمات میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، جن میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی وہ شامل تھیں۔ پنجاب پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کی استدعا کی تھی، جس پر عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے عسکری ٹاور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں تفتیش کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد پی ٹی آئی ارکان نے ڈیسک بجا کر ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد آفریدی کی زیر صدارت ایوان بالا کا اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی سینیٹرز نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس اہم مرحلے میں سینیٹر اعجاز چودھری کو رہا ہو کر یہاں ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ آرڈر موجود ہیں، پروڈکشن آرڈر کے لیے عدالتوں کا کیوں رخ کریں جب ہمارے پاس اختیارات یہاں موجود ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ اعجاز چودھری علیل ہیں، ان کو جگر کے مسائل ہیں، لہٰذا میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر اعجاز چودھری کا پنز میں معائنہ کرایا جائے اور اعجاز چودھری کو تب تک پارلیمنٹ لاجز میں رکھا جائے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی رولنگ دے دی اور کہا کہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنا اعجاز چودھری کا حق ہے۔